بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 سال کے بعد اللہ کے راستے سے واپس آنا۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ابو عبد الرحمن کو بنو امیہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت ربیعہ شکم مادر میں تھے۔ فروخ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس 27,000 دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروخ پورے 27 برس تک وطن مدینہ واپس نہ آ سکے۔ ربیعہ کی والدہ نہایت روشن خیال اور عقل مند تھیں۔ ربیعہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا اور اس سلسلے میں جتنا روپیہ ان کے پاس تھا سب خرچ کر ڈالا۔ 27 برس کے بعد جب فروخ مدینہ واپس آئے تو اس شان سے کہ گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ربیعہ دروازے پر آئے۔ باپ بیٹے آمنے سامنے لیکن ایک دوسرے سے بالکل ناآشنا تھے۔ ربیعہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے؟ فروخ بولے، نہیں، بلکہ اے اللہ کے دشمن، تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ اس شور و غل اور ہنگامے کی آواز سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ شدہ خبر امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہنچ گئی۔ ربیعہ اس وقت عمر کے لحاظ سے نوجوان تھے لیکن ان کے علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے ائمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک اور ان کے بعض دوسرے مشائخ وقت اس لیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد حضرت ربیعہ کی امداد کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جس وقت یہاں پہنچے تو ربیعہ اس وقت فروخ سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے بغیر نہیں مانوں گا۔ اس وقت فروخ کہتے ہیں، اور میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں جبکہ تم یہاں میری بیوی کے پاس ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کرا رہے تھے۔ شور و شغب برابر بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے امام عالی حضرت مالک بن انس کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے آتے ہی فروخ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بڑے میاں، آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ فروخ بولے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، میرا نام فروخ ہے اور میں فلاں کا غلام ہوں۔ حضرت ربیعہ کی ماں نے اندر سے جو یہ سنا باہر نکل آئیں اور انہوں نے کہا، ہاں، یہ فروخ میرے شوہر ہیں اور یہ ربیعہ میرے لڑکے ہیں۔ فروخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے، ربیعہ میرے شکم میں تھے۔ اس حقیقت کے کھل جانے پر باپ بیٹے دونوں نے معانقہ کیا اور خوب مل کر روئے، اور فروخ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے ربیعہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ میرا لڑکا ہے؟ وہ بولے، ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد فروخ نے بیوی سے اس روپیے کے متعلق دریافت کیا جو وہ خراسان جاتے ہوئے ان کو دے گئے تھے، اور کہا کہ لو، میرے ساتھ یہ 4,000 دینار ہیں، یہاں یہ سب روپیہ حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر خرچ ہو چکا تھا۔ بیوی بولی، میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے، چند روز میں نکال لوں گی۔ ابھی ایسی جلدی کیا ہے؟ معمول کے مطابق حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ وقت پر مسجد تشریف لے گئے اور درس شروع کیا۔ حضرت امام مالک، حسن بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ، ابی بن علی اور دوسرے اعیان مدینہ شریک تھے۔ والدہ ربیعہ نے درس کا وقت پہچان کر فروخ سے کہا کہ جاؤ نماز مسجد نبوی میں پڑھنا۔ اب فروخ یہاں آئے، نماز پڑھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے۔ ان کو سننے کا شوق ہوا، حلقے کے قریب چلے آئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کیا۔ حضرت ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے درس میں خلل پڑنے کے خیال سے سر جھکا لیا اور ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروخ اس حالت میں ان کو شناخت نہ کر سکے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ لوگوں نے ان کو جواب دیا، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن فروخ
فرط مسرت سے بےتاب ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے میں نے آج تمہارے بیٹے کو ایسی شان میں دیکھا ہے کہ کسی صاحب علم و فقہ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ربیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کہا آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، وہ 33 دینار، 1000 دینار یا جاؤ منزلت علمی؟ فروخت بولے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ چاہت و منزل یہ چاہت سے زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگیں میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔ فروخت نے کہا تم نے وہ روپیہ بالکل صحیح جگہ پہ اور صحیح مصرف پر خرچ کیا ہے۔